की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत समाअत कीजिए, बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ اور رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میرے رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانو بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی. شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی، نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی، بنا دے گدائے حرم یا الہی، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ پھر میرا کاش سوئے حرم یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے اللہ، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، دکھا
کرم یا الہی چلے جان اس شان سے کاش یہ سر در مصطفیٰ پر ہو خم یا الہی میرا ساز گنبد کے سائے میں نکلے میرا ساز گنبد کے سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی محمد کے قدموں میں دم یا الہی مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہوں مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہوں مٹا دے زمانے کے غم یا الہی مٹا دے زمانے کے غم الہی مٹا دے زمانے کے غم یا الہی قیامت کی گرمی میں کیسے سہوں گا کرم یا الہی کرم یا الہی تو عطار کو بے سبب بخش مولا تو عطار کو تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی مجھے دے دے ایمان پر استقامت مجھے دے دے ایمان پر استقامت سید محتشم یا الہی میرے سر پہ عصیان کا بارہ مولا بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی مجھے سچ توبہ کی توفیق دے دے پہ تاجدار حرم یا الہی
الہی صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی تو عطار کو بے سبب بخش مولا تو عطار کو بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول سن لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب حاصل کرنے کے لیے توجہ سے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول سنیں گے۔ حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہم و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے
تو ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائے، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا میاناز رسالہ ظلم کا انجام، یہ اسی ہفتے اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت نے پڑھنے کی ترغیب بھی دیے کہ اس ہفتے کا یہ رسالہ ہے ظلم کا انجام۔ اس سے صحیح مسلم کی روایت سے یہ حدیث مبارکہ ہم نے سنی۔ اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے حاجیوں، اے پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں، اے خیرات اور حسنات میں حصہ لینے والوں، اے نیک صورت نظر آنے والوں مالداروں، ڈر جاؤ، لرز اٹھو۔ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، سخاوتوں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے، جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو مار پیٹ کر کے، عاریتاً چیزیں لے کر قصداً واپس نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر وہ واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو گے، حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو لا محالہ یعنی ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، اور یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا ہی میں ادا کر دو، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ مرآت شرح مشکات میں ہے کہ جانور اگر شرعی احکام کے مکلف نہیں ہے، مگر حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والے حضرات حقوق العباد کے بظاہر معمولی نظر آنے والے معاملات میں بھی ایسی احتیاط کرتے کہ حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باغ کے اندر نہر میں یعنی ایک دریا میں سیب دیکھا، اس پانی میں تیرتا ایک سیب دیکھا، اٹھایا اور آپ نے وہ کھا لیا۔ کھاتے تو کھا لیا مگر پھر پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ کیوں کھا لیا۔ چنانچہ تلاشتے ہوئے اس پانی کے راستے سے آنے والے سیب کے اس راستے میں تلاشتے رہے کہ یہ سیب کس کا ہوگا۔ تلاشتے ہوئے باغ تک پہنچے، جس باغ سے یہ سیب گرا تھا اس پانی میں۔ باغ کی مالکہ ایک خاتون تھی، ان سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے معذرت طلب فرمائی۔ اس نے عرض کی کہ یہ باغ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے، میں اپنا حق تو معاف کرتی ہوں لیکن بادشاہ کا حق معاف کرنے کی مجاز نہیں۔ بادشاہ بلخ میں تھا، لہذا سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آدھا سیب معاف کروانے کے لیے بلخ کا سفر اختیار کیا اور معاف کروا کر ہی دم لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے والوں، سبزیوں اور پھلوں کی ریڑھیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لینے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی شے بھی اگر بغیر اجازت استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روز پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟
چنانچہ علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ نورانی تنبیہ المخترین میں نقل کرتے ہیں کہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے، ایک دن کا جنت میں داخلے سے معنی یعنی رکاوٹ ہو گیا، اور اب معمولی لکڑی کے خلال کی تو بات ہی کہاں ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اللہ عز و جل ہدایت عنایت فرمائے، آمین۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید مسلمانوں پر ظلم کرنے، مسلمانوں کو حقوق تلف کرنے، کسی کو گالی دینے، کسی کا دل دکھانے، تکلیف دینے کے حوالے سے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ رسالہ ظلم کا انجام، اس ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے یہ رسالہ پڑھنے کا ہدف ملا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں اور بنگلہ میں اور سندھی میں اور مختلف زبانوں میں الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ رسالہ لیں، اس کو پڑھیں، واقعی حقوق العباد کے معاملات بہت سخت ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے سے کئی معاملات میں ہم توبہ بھی کریں گے اور حقوق العباد میں جہاں جہاں ہو سکا ان کے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہے بے قصو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہے بے قصو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری از پے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری از پے غوث و رضا، آرزوئے دید سرور بے قصو مجبور کی، آرزوئے دید سرور بے قصو مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش،
چلے تیری رضا پر بے کس و مجبور کی جان چلے تیری رضا پر بے کس و مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گورے تیرا کر منور بے کس و مجبور کی گورے تیرا کر منور بے کس و مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی اب تو حاضری ہو یا نبی ہر بے کس و مجبور کی حاضری ہو یا نبی ہر بے کس و مجبور کی نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں اللہ نام بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو احمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا الہ العالمین پیر شریف کا دن ہے آخری ساعتیں گھڑیاں ہیں اے رب کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا تیرے در پر حاضر ہو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی بے حساب بخشش فرما جن خوش نصیبوں نے آج پیر شریف کا روزہ رکھا ہے مولا ان کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی عطا کیے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے پیر شریف کا سنت کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی حتمی بخشش فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں جو تکالیف میں ہیں قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے رب کریم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کے صدقے اے اللہ
سب مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ میں سے، عزیز و اقربا میں سے جو بیمار ہے مولا سب پر رحمت کی نظر فرما، شفائے کاملہ دے دے، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے، عالم اسلام پر رحم و کرم فرما دے مولا، ہمیں نمازی بنا دے، عاشق کے رسول بنا دے، محبوب کی سنتوں کا دیوانہ بنا دے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق دے دے، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق کے رسول بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔